میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ آج کی میری یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اور اس میں خواتین کے لیے نہایت ہی اہم معلومات ہیں۔ تو لیجیے آج ہم بات کرتے ہیں حج یا عمرہ پر جانے والی خواتین اپنے پیریڈز کو کیسے روکیں، یعنی کیسے ڈیلے کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سے آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آج کل حج کی آمد ہے۔ کچھ خوش قسمت لوگوں کی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آج سے چند ہی دنوں بعد روانگی ہے۔ ایسے میں بہت سی خواتین پریشان حال ہیں کہ وہ اس پورے دورانیے میں اپنے پیریڈز کو کیسے روکیں تاکہ وہ بلا خوف و خطر پاکیزگی کے ساتھ اپنے اس مقدس فریضے کو دن رات عبادت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ یہ جاننے کے لیے کچھ خواتین ڈاکٹرز کا رخ کرتی ہیں اور کچھ ادھر ادھر سے معلوم کر کے بغیر پرسکرپشن بتائی ہوئی دوائی خرید لیتی ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں کو یہ خود بھی علم نہیں ہوتا کہ پیریڈز ڈیلے کرنے کے لیے اس دوائی کی آخر ڈوز کیا ہے، اور اس وجہ سے بعد میں دوران حج یا عمرہ انہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ آج کل بہت سی خواتین کا میرے سے بھی یہی سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب، ہم اس مقصد کے لیے کیا دوائی اور کتنی ڈوز میں لیں تاکہ ہم پاک و صاف رہ کر اپنے ان قیمتی لمحات کو بغیر کسی خلل اور دشواری کے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں گزار سکیں۔ اس لیے آج مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ میں یہ تمام تفصیل اپنے فورم کے ذریعے تمام خواتین تک پہنچاؤں تاکہ کسی کو بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اسے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ معلومات تمام خواتین تک پہنچ جائیں۔ پیریڈز ڈیلے کرنے کے لیے جو گولی استعمال ہوتی ہے وہ ٹیبلٹ پرائمیلوٹ این کے نام سے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اس کا پتہ سنہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہارمونل دوائی ہے جس میں پروجیسٹرون یعنی ایک ہارمون ہے جو پایا جاتا ہے، اور اس کا سالٹ نار ایتھسٹیرون کے نام سے ہے۔ جب تک ہم یہ دوائی کھاتے رہیں گے تب تک ہمارے پیریڈز رکے رہیں گے، اور جب چھوڑیں گے تو کچھ ہی دنوں میں بلیڈنگ ہو جائے گی۔ اس دوائی کے استعمال سے جو بلیڈنگ ہوتی ہے اسے ودرال بلیڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہ گولیاں دنیا بھر میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کا کام نہ صرف پیریڈز کو ڈیلے کرنا ہے بلکہ یہ پی سی اوز کے پیشنٹس میں ودرال بلیڈنگ کرانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں، ماہواری کو ریگولر کرنے کے لیے، اور اکثر 40 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں پیریڈز کی بے قاعدگی کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ پرائمیلوٹ این کے ایک پتے میں 5 ملی گرام کی 10 سفید گولیاں ہوتی ہیں، اور یہ حج یا عمرے کے دوران بلا ناغہ 2 گولیاں صبح اور 2 شام لی جائیں تو خاطر خواہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کی ڈوز روٹین میں 1 گولی صبح، دوپہر، شام یعنی 3 مرتبہ بنتی ہے۔ چونکہ حج یا عمرے کے دوران 3 مرتبہ دوائی کھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے 2 گولیاں صبح اور 2 شام اگر کھائی جائیں تو پیریڈز کو مکمل طور پر روک کر رکھتی ہیں، بشرط یہ کہ دوائی روزانہ اپنے ٹائم پر لی جائے، یعنی ہر 12 گھنٹے بعد، اور کوئی ناغہ نہ کیا جائے۔ اگر دوائی زیادہ آگے پیچھے لی جائے یا اگر کسی دن دوائی لینا بھول جائیں تو اسپاٹنگ یا بلیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو یاد آتے فوراً ہی اپنی مسڈ گولیاں کھا لیں اور باقی اپنے ٹائم پر جاری رکھیں۔ لیکن کبھی کبھار بدقسمتی سے اسپاٹنگ یا بلیڈنگ شروع ہو جائے دوائی کھانے کے باوجود، تو پھر کیپسول ٹرانزامین 500 ملی گرام اور ٹیبلٹ مونسٹرن فورٹ کھائی جاتی ہیں، جو کہ 1-2 دن میں بلیڈنگ کو روک دیں گی، لیکن یہ کم از کم 5 سے 6 دن ضرور کھانی چاہیے۔ اور پرائمیلوٹ این بھی بلیڈنگ کے باوجود اسی طرح سے جاری رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ حج یا عمرہ روانگی سے پہلے نہ صرف پرائمیلوٹ این بلکہ کیپسول ٹرانزامین 500 ملی گرام اور ٹیبلٹ مونسٹرن فورٹ اپنے ہمراہ ضرور رکھیں تاکہ ایمرجنسی میں فوراً استعمال کر لی جائے۔ یہ دونوں مل کر بلیڈنگ کو فوراً روکتی ہیں۔ اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، مگر کبھی کبھار اس سے سر میں درد، سر چکرانا، دل گھبرانا، الٹی آنا، منہ کا خشک ہو جانا، قبض یا کبھی کبھار موشن، ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے دوائی اگر کھانے کے ساتھ یا فوراً بعد کھا لی جائے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں آتا، لیکن اگر ایسا ہو تو گولی کی مقدار کم کر دیں، یعنی 1 گولی صبح اور 1 گولی شام لے لیں۔ اکثر ڈاکٹرز روٹین میں ہی 1 گولی صبح 1 شام بتاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ ڈوز کم بنتی ہے، اور کم ڈوز کی وجہ سے اکثر اوقات سپاٹنگ یا بلیڈنگ کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ڈوز ہی کم از کم 3 گولیاں ہیں۔ اس لیے میرے مطابق بہتر یہی ہے کہ روٹین میں 2 گولیاں صبح، 2 شام لے لی جائیں، مگر زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کی صورت میں ان کی ڈوز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دوائی ماہواری شروع ہونے سے کتنے دن پہلے لی جائے۔
اکثر ڈاکٹرز 3 سے 4 دن پہلے شروع کرواتے ہیں، مگر کبھی کبھار اس سے پیریڈز رک نہیں پاتے، اس لیے میرے نقطہ نظر سے کم از کم 7 دن پہلے دوائی شروع کرنی چاہیے، تب اس کے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، اگر کوئی پرائملوڈ این کی گولیوں سے الرجک ہو یا اسے سوٹ نہ کرتی ہوں تو دوسرا آپشن کیا ہے؟ ویسے تو یہ ایک بہترین دوائی ہے جو اپنی مثال آپ ہے، جس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، جس کا کوئی اچھا نعم البدل بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ سائیڈ ایفیکٹس کی صورت میں اگر کوئی اسے استعمال نہ کرنا چاہے تو دوسرا آپشن مانع حمل گولیاں، جنہیں چابی والی گولیاں بھی کہا جاتا ہے، وہ ہیں۔ ان میں سے سب سے بہترین نتائج کے ساتھ تو فیمیلا 28 ہے۔ فیمیلا 28 کے پتے میں 21 وائٹ گولیاں ہوتی ہیں اور 7 براؤن ٹیبلٹس۔ یہ روزانہ ایک کے حساب سے کھانی ہوتی ہیں۔ روٹین میں جب براؤن گولیاں شروع ہوتی ہیں تو انہی دنوں میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے، اس لیے حج عمرے پر استعمال کرنے کا اس کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے۔ ماہواری کو ڈیلے کرنے کے لیے فیمیلا 28 کے پتے سے براؤن گولیاں کاٹ کر پھینک دیں، یعنی وہ استعمال نہیں کرنی۔ اکثر اوقات ایسا کرنا بھول جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان گولیوں کو پہلے سے ہی کاٹ کر پھینک دیں۔ وائٹ گولیاں باقاعدگی سے روزانہ ایک کے حساب سے کھاتے جائیں، جب وہ ختم ہو جائے تو اگلے پتے سے وائٹ گولیاں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس پورے دورانیے میں آپ نے براؤن گولیاں استعمال نہیں کرنی۔ وائٹ گولیاں جانے سے کم از کم 10 دن پہلے شروع کریں اور واپسی تک باقاعدگی سے جاری رکھیں۔ جب ان کو چھوڑیں گی تو خود ہی پیریڈز آ جائیں گے۔ اسی طرح پرائملوٹ این بھی جو لوگ یوز کریں گے وہ بھی واپسی پر ہی اس کو چھوڑیں گے۔ وہ خواتین جو فیملی پلاننگ کے لیے یہ گولیاں پہلے سے استعمال کر رہی ہیں، یعنی فیمیلا 28، تو وہ حج عمرے کے دوران بھی یہی جاری رکھ سکتی ہیں، مگر بتائے ہوئے طریقے سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو گولیوں کا استعمال، ڈوز اور ٹائمنگ صحیح سمجھ آ گئے ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہو تو ان باکس کر کے پوچھ سکتی ہیں۔ آپ مجھے ڈاکٹر ناہید عالمز میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے فورم سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔